سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، بلکہ خوشی اس لیے منانی ہے کہ یہ جو انعام ملا ہے، چاہے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی خوشی ملے، یہ اللہ کا انعام ہے، اور جب اللہ کا انعام ملے تو اس پر خوشی مناؤ، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ انعام ملا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ جو انعام ملا ہے یہ کسی دنیا دار کی طرف سے نہیں بلکہ پروردگار کی طرف سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ سمجھ لو کہ یہ انعام اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر اسی طریقے سے خوشی مناؤ کہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اماں کہتی ہے للہ کہ 100 روپے مسجد میں دے کے آ۔ جیسے ہی للہ مسجد میں 100 روپے دے کے آیا تو اماں ولی کے جا کر کے ڈی جے بک کر کے آ۔ اگر پیسے نہ ہو تو مجھ سے لے کر کے چلا جا۔ ڈی جے چاہے 5000 کی بجائے 10,000 کا آئے، لیکن ایسا ڈی جے ہونا چاہیے تاکہ لوگ پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں کہ فلاں صاحب کے یہاں پر بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اتنا اچھا ڈی جے آیا تھا، اتنا مہنگا ڈی جے آیا تھا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، جو ماں باپ اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی میں ڈی جے بجاتے ہیں، پھر جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پوری زندگی اپنے ماں باپ کا ڈی جے بجاتی ہے۔ جی جی۔ پھر جاتے ہیں مولانا کے پاس کو، تو مولانا ہی کیا کام کرے گا؟ مولانا کو تو گھر میں لٹکا لے، تب بھی مولانا کوئی کام کرنے والا نہیں۔ حضرات، اگر تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو بچے کو دماغ سے بھی پیدا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو بچے کو آنکھ سے بھی پیدا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو بچے کو زبان سے بھی پیدا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو بچے کو ہاتھ سے بھی پیدا کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اللہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھوں کو حاملہ کر سکتا ہے تو کہ وہ ہاتھ سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ بچہ ہاتھ سے پیدا نہیں ہوا، بچہ پیر سے پیدا نہیں ہوا، بچہ دماغ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو خدا کی مشیت نے جواب دیا کہ ہم نے بچے کو ماں کے پیٹ سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ پیٹ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل پیٹ کے بہت قریب رہتا ہے۔ دل پیٹ میں رہنے والی چیز جب تک بنتی اور بگڑتی نہیں ہے جب تک کہ دل نہ بنے اور نہ بگڑے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو خیالات دل میں ہوں گے وہی پیٹ پر منتقل ہوں گے، جو سوچ دماغ میں ہوگی وہی بچے پر منتقل ہوگی۔ اگر ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد اگر قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے کی زندگی پر قرآن کا اثر پڑے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد اگر نماز کی پابندی کرے گی تو بچے کی زندگی پر نماز کا اثر پڑے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد مصطفیٰ کے عاشقوں کی زندگی پڑھے گی تو بیٹے کی زندگی پر، اس کے بچے کی زندگی پر مصطفیٰ کے عاشقوں کی زندگی کا اثر پڑے گا۔ کبھی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی یا عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ تر قرآن عظیم کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، نیک کام کرے۔ اگر وہ نیکیاں کرے گی تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کا فرما بردار بنے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنے گا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں درد کے طوفان کا سامنا کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں مشکلات کی آندھیوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔
जब बच्चा पैदा होता है तो माँ मौत और जिंदगी से खेलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ मौत और जिंदगी के बीच में खड़ी हो जाती है। फरमाया गया कि बच्चे की पैदाइश पर माँ को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसका बेटा अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाकर पैदल चलकर अगर 70 हज करवाए तब भी वो अपनी माँ के दर्द के झटके का भी हक अदा नहीं कर सकता। तभी तो शायर कहता है कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मिन हक़्क़िल वलदी अलल वालिदी सलासतु अशिया, कि बच्चा पैदा होने के बाद बाप पर औलाद के हुकूक में से 3 हक हैं, 3 चीजें हैं। पहली चीज अय्युहसिनस्मुहु इज़ा वुलिदा, कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। बेशक। दूसरी चीज वयुअल्लिमुहुल किताब इज़ा अक़ला, और जब वो समझदार हो जाए तो उसे दीन की तालीम सिखाई जाए। बेशक बेशक। वयुज़व्विजुहु इज़ा अदरका, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए। अब जानते हो बच्चा पैदा हुआ तो जिम्मेदारी है बाप की, जब बच्चा पैदा हुआ तो जिम्मेदारी है माँ की, जब बच्चा पैदा हुआ तो जिम्मेदारी है घर वालों की कि वो अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें। और अच्छा नाम रखने के लिए तुम्हें किसी आलिम दीन के पास जाना पड़ेगा, अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाना पड़ेगा और पूछना होगा मौलाना हम अपने बच्चे का ये नाम रखना चाहते हैं, ये नाम रखना सही है क्या गलत? मगर मियाँ मस्जिद के इमाम के पास तो तब जाएगा इसकी बीवी मस्जिद के इमाम से बड़ी इमाम बनी बैठी है। मस्जिद के इमाम ने 50 नाम बताए और 50 नाम लिख करके दिए, मगर इसे कोई नाम पसंद नहीं आया। नाम पसंद आया तो क्या पसंद आया? गुड्डू पसंद आया। अगर पसंद आया तो पप्पू पसंद आया। अगर पसंद आया तो बबलू पसंद आया। अगर पसंद आया तो डबलू पसंद आया। ओ लोगों, मेरे आका फरमाते हैं अगर तेरे 3 बेटे हो और तीनों का नाम मोहम्मद हो, तो अगर तेरे 3 बेटे हो तो क्या बिगड़ता है तेरा कि तू अपने तीनों बेटों का नाम मोहम्मद रख। मतलब ये है कि जिस दस्तरखान पर नामे मोहम्मद वाला खाना खाता है अल्लाह उस दस्तरखान में भी बरकत अता फरमाता है और उसके खानदान में भी बरकत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। आज के पीरियड में एक औरत ने मस्जिद के इमाम को बुलाया और कहने लगी मौलाना मेरे यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, अब मेरे बेटे का नाम ऐसा बताओ जो ना किसी का हिंदुस्तान में हो ना कब्रिस्तान में। अब मौलाना चक्कर में पड़ गए कि भाई ऐसा नाम कहाँ से लाऊं? कहा मौलाना नाम बिल्कुल नया होना चाहिए, इसलिए कि आजकल की औरतों को माने से तो कोई मतलब नहीं है, बस नाम नया हो। तो मौलाना भी पढ़े लिखे अच्छे सुलझे हुए आदमी थे। मौलाना ने कहा कि तू अपने बेटे का नाम हिमार रख ले। क्या रख ले? बोलो हिमार। और हिमार के माने आते हैं गधे के। तो बोली मौलाना ये तो नाम तुमने बहुत ही अच्छा नया बताया, आज तक तो मैंने कभी मेरी पीढ़ियों ने भी नहीं सुना। मौलाना ने कहा अगर इससे भी ज्यादा नया नाम रखना चाहती हो तो इबलीस रख ले। वो लोगों ये हंसने की बात नहीं है। जी, जी। आज से अगर 40-45 साल पुराने जमाने की हिस्ट्री को पढ़ें तो पता चलता है कि पहले के लोग दिन के एतबार से नाम रखते थे। अगर कोई जुमेरात के दिन पैदा हो गया तो जुमराती, अगर कोई जुमे के दिन पैदा हो गया तो जुम्मन, अगर कोई पीर के दिन पैदा हो गया तो पीरा, अगर कोई ईद के दिन पैदा हो गया तो ईदा, अगर कोई रमजान में पैदा हो गया तो रमजानी। वो लोगों याद रखना जिसका नाम अच्छा नहीं होता है ना तो फिर उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता है, और जिसका नाम अच्छा होता है तो अल्लाह के करम से फिर उसका काम भी अच्छा होता है। इसलिए लोगों जरूरियात दीन को हासिल करने की कोशिश करो और अपनी नबी के जिंदगी के कुछ वाकयात याद करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, ताकि तुमको जीने का शऊर आ जाए। ओ लोगों याद रखना अगर तुम अपनी मस्जिदों के इमामों के करीब नहीं रहोगे तो दुनिया के सामने तुम्हें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर कहते हो हम मौलवियों की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, हम मौलवियों की तरह नमाज नहीं पढ़ना जानते। अरे मौलवी की नमाज या तेरी नमाज कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि जो तेरी नमाज है वही मौलवी की नमाज है। बस फर्क इतना है कि तूने अपना वक्त दुनिया की खुराफातों में गुजारा है और मौलवी ने अपना वक्त मुस्तफा की बातों में गुजारा।
بے شک بہت اچھا عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو ماں باپ ہمیں اپنے خون اور پسینے سے دن رات ایک کر دیتے ہیں، خون اور پسینے کو ایک کر دیتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کا ایک وقت کا کھانا بھی بھاری لگتا ہے، ایک جوڑی کپڑا پہنانا بھی ان کو بھاری لگتا ہے، اور بعض نوجوان تو یہ کہہ دیتا کہ ابا میری ٹی شرٹ پرانی ہوگی ہے وہی پہن لیو، اپنے آپ تو شو روم سے جا کر کے 4-5 ہزار روپے کے جوتے لے کر کے آتا ہے، مگر اماں یہ کہہ دے کہ اللہ ذرا سنبھل چلیے میرے ساتھ میں، ایک جوڑی کپڑے دلا دے تو دکان پہ جا کے کہتا ہے کہ دکھا دو بڑھاپے کے حساب کے، دکھا دو کوئی 400-500 روپے کی رینج کا۔ اللہ اکبر، کیا یہ قدر رہ گئی ہے بڑھاپے میں ماں باپ کی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں یاد رکھنا کہ جو بیٹا اپنے والدین کی خدمت کو اپنا نصیب بنا لیتا ہے تو خدا اس بندے کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، سچی حکایت کے اندر میں آپ کو ایک بڑی اچھی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے بعد میں اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک مسجد ہے اور مسجد کے پہلو میں ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک عورت اور ایک مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں تکرار کر رہے ہیں، جا کر کے ان کو بلا لے آؤ۔ خادم گیا، جانے کے بعد کہنے لگا او تم کو حضرت علی نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کے دونوں اٹھے، حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا آج پوری رات ہو گئی ہے، تمہیں لڑتے لڑتے کیا وجہ ہے؟ تو مرد نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہے، اور جب یہ میرے سامنے آئی تھی تو اس کی صورت دیکھ کر کے مجھے غصہ آ گیا، میں اس کی صورت کو دیکھ نہ سکا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ جب اتنا کہا حضرت علی سے کہنے لگا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اسے فوراً نکال دیتا۔ حضرت علی نے فوراً تمام حاضرین محفل کو رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد میں اس کی بیوی سے کہا جو بات ہم پوچھے وہ سچ سچ بتا دینا۔ کہنے لگی جی حضور بتا دوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تیرا نام یہ ہے؟ جی ہاں میرا نام یہ ہے۔ کیا تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ جی ہاں میرے باپ کا نام یہ ہے۔ کیا تو ایک رات اپنے گھر سے نکلی تھی اور تیرے چچا زاد بھائی نے تیرا ہاتھ پکڑ کر کے تیرے ساتھ میں بدفعلی کی تھی، برا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے تو حاملہ ہو گئی تھی؟ اللہ اکبر، تو حاملہ ہو گئی، لیکن اس بات کو تیری ماں نے بھی چھپا لیا تھا، تو نے بھی چھپا لیا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا، کافی وقت کے بعد میں جب تیرے پیٹ میں درد اٹھا تو تیری ماں تجھے دوسری جگہ لے کر کے چلی گئی، وہاں جا کر کے تیرے بچہ پیدا ہوا، تو نے اس ننھے سے بچے کو ایک گٹھری میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد میں مکان کے باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی تو نے بچے کو مکان کے باہر پھینکا، ایک کتا اس بچے کے پاس آ جاتا ہے، تیری ماں نے پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس بچے کے پھینک کر کے مار دیا، مگر وہ پتھر کتے کے تو نہیں لگا، مگر وہ پتھر جا کر کے بچے کے ماتھے پہ لگ گیا، جس کی وجہ سے اس ننھے سے بچے کا سر پھٹ گیا، بچے کے سر میں سے خون نکلنے لگا۔ تبھی تیری ماں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس بچے کے سر کو باندھ دیا، جس کی وجہ سے بچے کا خون رک گیا، اور تیری ماں اور تم دونوں اس بچے کو چھوڑ کر کے چلی آئی، تم نے اس کی کوئی شکوہ نہ کی۔ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو وہ عورت حیران ہو گئی اور کہنے لگی علی بڑے تعجب کی بات ہے، میں تو سن کر کے بھی میرے پیروں میں سے زمین نکل گئی۔ حضرت علی نے فرمایا او مرد تو ذرا اپنا سر کھول کر کے اس عورت کو دکھا دے۔ جب اس مرد نے اپنا سر کھولا تو اس کے سر کے اندر ایک زخم موجود تھا، ایک نشان موجود تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ارے عورت جسے تو اپنا شوہر بتلا رہی ہے، جسے تو اپنا خاوند بتلا رہی ہے، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا خاوند نہیں ہے، بلکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے کہ جس کو تو نے کپڑے میں لپیٹ کر لاوارث سمجھ کر کے اس کو مکان سے باہر پھینک دیا تھا، اور دل میں خیال آیا تھا کہ بھوکا پیاسا ہو کر کے مر جائے گا، مگر یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے۔ ارے جس کا کوئی دنیا دار وارث نہیں ہوتا ہے تو اس کا وارث پروردگار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، زندگی نے دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔